الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حضرات، پچھلے 2 جمعات میں یہ بات عرض کی تھی کہ شریعت نے قربانی کے معاملہ میں بلا شبہ یہ بتایا ہے کہ جانور کیا ہو، کون سا ہو، اس میں کیا کیا نقص نہ ہوں، لیکن زیادہ شریعت نے جو زور دیا ہے وہ قربانی دینے والے کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ کیسا انسان ہو، اس میں کون سی خوبیاں ہوں اور کن کن نقائص سے وہ پاک ہو، تو پھر قربانی کرے، اس کا فائدہ بھی اسے دے گا اللہ، ورنہ قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سلسلے میں جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ قربانی کرنے والا جو انسان اہل ایمان، اہل اسلام، 5 وقت کا نمازی ہو، یہ بنیادی شرط ہے، ورنہ اسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہی تھی کہ قربانی جو ہے یہ محض صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانے کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری قسم کی کوئی چیز نہ ہو. پھر ایک بات یہ کہی تھی کہ قربانی جو ہے یہ اپنے اندر کے ایمان کے جوش کے ساتھ ہو، اللہ کے سامنے انسان کو خوشی خوشی کے ساتھ اپنا جانور پیش کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا. یہ بھی بات کہی تھی اس میں کوئی مجبوری کے تحت قربانی نہ کرے کہ میں نے کرنا نہیں تھی، یہ مجبوری بن گئی اس لیے، ایسی نہیں بات. کوئی مقابلہ بازی نہ ہو لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے اتنے جانور کیے ہیں میں نے اتنا، انہوں نے اتنے کا لیا میں نے اتنے کا لینا، ایسی کوئی بات نہ ہو. ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے بعد آخری بات کہی تھی کہ قربانی کرنے والے کو ایک خاص چیز ہے جس سے پاک ہونا چاہیے، ساری زندگی کبھی شرک نہ کرے. وہ یاد رکھے یہ شرک جو ہے یہ ہر قسم کی نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ ان کو کھا جاتا ہے، تباہ برباد کر دیتا ہے. قربانی کرنے والے کو یہ سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نام کی چیز جو ہے جو اللہ نے پیدا کی یہ اللہ کے نام پہ دینا سیکھ لے. وہ
دوسری بات یہ کہی تھی کہ قربانی کے جو جانور ہیں، بکرے کی ساری قسمیں، چھترے کی ساری قسمیں، گائے کی ساری قسمیں، اونٹ کی ساری قسمیں، ان میں کوئی بھی جانور جو ہے اس کے لیے بنیادی شرط شریعت نے یہ کہا ہے کہ اسے دوندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جانور کی جو عمر سالوں میں مہینوں میں نہیں ہے، یہ دانتوں میں ہے۔ اگلی بات یہ کہی تھی کہ جو جانور ہے یہ کانا لنگڑا اندھا وغیرہ نہ ہو، بیمار نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کان آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے یا درمیان کوئی سوراخ اس کے کان کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے سامنے یاد رکھو، اللہ نے گوشت نہیں کھانا ہے، اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ہماری بات کو مانتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب بات ہے کہ میں نے بڑا غور کیا قرآن مجید کے اوپر، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اوپر میں نے غور کیا۔ آپ نے کبھی کسی معاملے میں یہ بات نہیں کہی کہ لوگوں جو آدمی یہ گناہ کرتا ہے نا وہ ہماری مسجد نہ آئے، لوگوں جو یہ کام کرتا ہے نا آئندہ کے لیے اس کا مسلمانوں میں بیٹھنا بند ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ یہ قربانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے اسے پتہ ہے میں کر سکتا ہوں، انسان کو پتہ ہوتا ہے، یقین کریں اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، پھر بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی مسئلے میں آپ دیکھ لیں قرآن مجید بسم اللہ الحمدللہ سے لے کے والناس آخری لفظ تک کبھی شریعت نے یہ بات نہیں کی کہ یہ بات نہیں کی ہماری مسجد میں داخلہ بند ہے تیرا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا تیرا بند ہے، یہ نہیں بات کی۔ یہ قربانی کے مسئلے کے بارے میں شریعت نے یہ بات کہی ہے، اگر طاقت ہوتے ہوئے نہیں کرتا تو یہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو منع ہے عیدگاہ میں آنا۔ یہ اس قدر سختی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سختی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ ہی ایسا ہے۔ قربانی کے مسئلے کے بارے میں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، من کان لہ ساعۃ، جس آدمی میں قربانی کی طاقت ہو، یہ یاد رکھیں قربانی کی طاقت کا کوئی نصاب اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ جس طرح یہ کہ دیگر معاملات میں ہے کہ سونا جو ہے یہ 7.5 تولے ہو زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی 52.5 تولے ہو زکوٰۃ ہوتی ہے، یا جس طرح یہ، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے کوئی کسی قسم کی یا اس کے نبی نے بلکہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ اتنے پیسے ہوں تو قربانی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بعد میں آنے والے کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ ایک خیال ہے، ایک جس طرح ایک قول اقوال ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی کا نصاب ہو جائے اس کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے، لوگ کرائے کے مکان پہ ہیں، اللہ کے فضل سے ایسے پیار اور محبت ہے اللہ کی ذات سے، اس کی شریعت سے، کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے پاس اتنا کچھ بھی نہیں، پھر بھی قربانیاں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حد مقرر نہیں پیسے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے تم دنیا کے کام کر لیتے ہو، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، اتنا سامان، فلاں کام، سارے کام کر لیے، اس کے لیے طاقت تھی تمہارے پاس؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تو قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جانور جو ہو یہ کتنے کا مل جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کر سکتا ہے کہ بس یہ ایک مسلمان کے لیے یقین مانیے یہ بہت بڑا امتحان ہے مسلمان کا کہ میں قربانی کروں کہ نہ کروں۔ اللہ نے پیسے کی حد لگائی نہیں، کہا حد ایک ہی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے تیرے دل میں ہمارا پیار ہے کہ نہیں ہے۔
ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے عمل سنتوں سے پیار کرتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں. ہم نے تو دل کو ٹٹولنا ہے تیرے دل میں کیا ہے. اس میں قربانی کے لیے دوسری بات جو ہے، شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ چلو اگر کوئی مسلمان ان جانوروں میں سے یہ بکرے کی ساری قسمیں، چھترے کی ساری قسمیں، یہ بکر کی ساری قسمیں، اونٹ کی ساری قسمیں، ان میں سے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو حصہ تو ڈال ہی سکتا ہے کم از کم. یہ ہم نے دیکھنا ہے تو حصہ بھی ڈالتا ہے کہ نہیں. بہت بڑی آزمائش انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک آزمائش میں خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جب ان کو کہا ہے قربانی کرو تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کے بندے کرتے ہیں قربانی. مبارک ہو اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. قربانی کے سلسلے میں گائے میں شریعت نے کہا ہے کہ وہ 7 حصے ہوں. 7 حصے تک ایک بندہ اگر چاہے تو کیلا بھی کر سکتا ہے، اور اگر 2 بندے یا 3 بندے مل کے بھی حصے بانٹ لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، قربانی یہ ایسے حصے بانٹیں کہ 1 حصہ میرا، 2 حصے میرے، 3 حصے میرے، 4 حصے میرے، 5 اس طریقے. لیکن قربانی کا کوئی ایک حصہ آدھا نہیں ہوگا، یاد رکھیں. مثلا 2 آدمی مل کے گائے لیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ 7 قربانیاں ہیں، 3.5 تیری، یہ 3.5 نہیں چلتا شریعت میں. ایک آدمی یا 1 کر لے، دوسرا 6 کر لے، ایک 2 کر لے وہ 5 کر لے، ایک 4 کر لے وہ 3 کر لے. اس طریقے سے قربانی جو ہوتی ہے اس کی تقسیم جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی ہے، یہ مکمل قربانی ہی ہوتی ہے. اور یقین مانیے اگر اللہ نے کسی کو پیار محبت اپنے کسی انسان کے دل میں اگر اس کے ہے اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ کی سنتوں سے، میں نے کل پرسوں ہی دیکھا ہے کہ وہ ابھی ان حالات میں بھی اللہ نے پھر یہ ایک خاص قربانی میں ایک بات رکھی ہے کہ جانور کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ اتنے من کا ہو. یہ بھی اصل میں مسلمان کا امتحان ہے. چھوٹے سے چھوٹا جانور کر لے، شرطیں اس کی پوری ہوں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت نہیں کھانا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. نہ ہی اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور کا بڑا خون نکلا تھا، نہیں. جانور کی شرطیں پوری ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. اللہ نے تو دیکھ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے، دل کے اندر پیار محبت ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ کیسا تعلق ہے. کسی جانور کے بارے میں کوئی وزن کیا ہی نہیں کہ اتنا وزن ہو تو کرے، اتنا وزن ہے. چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ایک، یقین مانیے یہ مجھے بات کہتے ہوئے، بلکہ بالکل چھوٹا جانور ہو اگر اس کی شرائط پوری ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ قبول ہے. اللہ نے دل کو دیکھنا ہے. یہ کل پرسوں میں نے دیکھا ہے کہ بندہ 35 کے 36 ہزار کی گائے لے کے گیا ہے. اب 35 ہزار کی لے کے گیا تو 7 ہزار کا حصہ اس میں. کیا مسلمان اتنا کیا بات ہے، اتنا 5-7 ہزار کا بھی حصہ نہیں ڈال سکتا؟ اللہ نے کہا ہے کہ اونٹ لو، بہت بڑا جانور لو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شریک کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تاکہ امت کا ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے. اور جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں لاکھ روپے کا موبائل ہو، وہ 5-10 ہزار روپے قربانی میں نہیں ڈال سکتا. کس قدر بری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جی میرے اوپر قربانی نہیں ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ قربانی ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، نہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے. اونٹ کی شریعت نے 10 قربانیاں کہی ہیں، اور وہ بھی قربانیاں جو ہیں وہ قربانی تقسیم نہیں ہوگی. کوئی قربانی آدھی نہیں ہوگی. ایک بندہ 1 کر لے، سارا کا سارا اونٹ کر لے. اللہ نے توفیق دی ہے 1 کر لے، 1 9 کر لے، 1 2 کر لے، 1 8 کر لے، 1 3 کر لے، 1 7 کر لے، 1 4 کر لے، 1 6 کر لے، دونوں 5 کر لے. اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہوئی ہے تو یاد رکھیں کم از کم حصہ، اور ذہن تو بنائے نا کہ میں اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو 3 سال پہلے یہ بات سنائی تھی کہ میں ادھر سے یہ شیراں والا باغ سے وہ یہ جو چنگچی جو رکشے اس پہ بیٹھ کے جا رہا تھا. ایک
ایک آدمی کہنے لگا ایسے ہی، نوجوان تھا، میں نے دیکھا بڑا نا پابند شریعت تھا، کہنے لگا حافظ صاحب میں کیا کروں، یہ کام کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اللہ کبھی مجھے پیسے دے تو میں اونٹ کروں۔ اللہ اکبر، یقین میں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں یقین مانیے جنہوں نے کبھی یہ نیت بھی نہیں کی اللہ نے مجھے پیسے دیے میں اونٹ کروں گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے یہ کہتا ہوں، اللہ نے کبھی مجھے پیسے دیے میں محمد الرسول اللہ جتنے 100 اونٹ کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے مجھے دی۔ اور نیت تو انسان کرے۔ یہ 1 سال گزر گیا تو 1 سال کے بعد یہ مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب پچھلے سال آپ کو پتہ ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا وہ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اونٹ کیا اس دفعہ۔ کیسے کیا ہے؟ کہنے لگا کبھی 300 جمع، کبھی 400 جمع، کبھی 500 جمع کی 600 جمع، چھوٹا اونٹ لے لیا، کر تو لیا ہے نا، اللہ نے میرے دل کی بات پوری کر دی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو دل کے سودے ہیں، محبت اور ایمان کے سودے ہیں، یہ حصے وہ اس میں ڈال لے، کسی نہ کسی طریقے سے قربانی میں اس کو چاہیے کہ شریک ہو جائے۔ شریعت نے یہاں جو آدمی حج یا عمرہ نہیں کر رہا اس آدمی کے لیے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 حصے ہیں، لیکن اگر وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں جو قربانی کی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس قربانی کو عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کہتے، اضاحی نہیں اسے کہتے، اضحیہ نہیں اسے کہتے، اسے کہتے ہیں ہدی۔ وہ اگر اس میں حصہ ڈالتا ہے نا کہ وہ جو پیسے حج میں قربانی کے جمع ہوتے ہیں، اگر اس میں وہ حصہ ڈالتا ہے تو اونٹ اور گائے دونوں کے 7 حصے ہیں وہاں۔ مکہ میں 7 حصے نہیں، مکہ میں رہنے والا ایک انسان جو ہے اس کے لیے بھی شریعت وہی ہے، گائے 7 اور اونٹ 10۔ لیکن اگر وہ حج کر رہا ہے نا تو حج کے اندر دونوں کی قربانیاں جو ہوں گی، اونٹ کی بھی 7 ہوں گی اور گائے کی بھی 7 ہوں گی۔ تیسری چیز جو سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک انسان جو حج پہ گیا ہوا ہے، حج کرنے لگے تو یاد رکھے وہاں جو قربانی ہوتی ہے یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی، یہ حج کا ایک جز ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ جس طرح حج کے حصوں میں یہ ہے کہ وہ پہلے وضو غسل کر کے اور اس کے بعد آتا ہے اور طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر پانی پینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر صفا مروہ جاتا ہے، یہاں سے منا جاتا ہے، عرفات، شام کو مزدلفہ آ جاتا ہے، صبح، یہ سارے جس طرح چھوٹے چھوٹے حصے ہیں نا، ان حصوں میں سے ایک حصہ ہے قربانی کرنا۔ یہ حج کی ہوتی ہے، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی الگ قربانی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا نبی علیہ السلام کو دوبارہ موقع ہی اللہ نے دیا ہی نہیں موقع۔ ساری روئے زمین اور آسمان کی جو بھی مخلوق ہے اس کی جان اللہ کے قبضے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد آپ پہ 85 یا 86 دن نبی علیہ السلام زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اس میں جو حج کی قربانیاں کی تھیں، آپ نے 100 اونٹ حج کی قربانیاں کی تھیں، یہ حج کی ہدی تھی، لیکن عید تھی، چونکہ عید کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ایک بکری کی تھی اپنی طرف سے۔ عید کی قربانی الگ ہے، حج کی جو قربانی وہاں کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بکری کی یہ نیت کرتے ہیں، میں اور میری بکریوں کی، یہ بکری سارے خاندان، یہ میری جو بیویاں ان کی طرف سے ہیں، تو ایک بھی کافی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی، عید کی، عید الاضحیٰ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی اپنی طرف سے جو کی تھی، یہ نبی علیہ السلام نے ایک بکری کی تھی، اور وہ جو 100 تھی نا وہ حج کی قربانیاں تھیں اپنی طرف سے اور اپنی بیویوں کی طرف سے۔ اس لیے وہ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ یا پیسے دے کے جائیں پاکستان میں وہ قربانی کریں، نہیں تو وہاں ایک حج کی الگ قربانی کی وہ پیسے دے دیں، جمع کرا دیں، یا جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں۔ شریعت نے عجیب بات کہی ہے، اتنا کچھ کہنے کے باوجود
کہ جانور جو ہے یہ 4 قسم کے یہ جانور جو ہیں ان میں سے کوئی کر لے، حصہ ہی ڈال لے۔ جانور میں پھر یہ بات کہی کہ اس کا وزن کی بھی کوئی اللہ نے شرط نہیں رکھی، چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کوئی شرط نہیں رکھی۔ پھر بھی اگر نہیں کرتا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، یہ ہماری عیدگاہ میں یہ انسان داخل نہ ہو کہ یہ انسان کر سکتا ہے، دل میں پیار محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتا، اللہ کے لیے 5-10 ہزار روپیہ بھی اس کے پاس ہے دینا نہیں چاہتا، یہ کیا لینے آیا ہے، یہ کیا مقصد ہے اس کا، یہ عیدگاہ میں آیا ہے۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے عیدگاہ میں آئیں، بچوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی، ایسی وہ پریشانی کے دنوں میں ہے یا اولاد ہوگی پھر ان دنوں میں ہے، تو پھر بھی کہا اس کو لے کے آؤ، پردے والیوں کو لے کے آؤ، بڑی عمر کی بالغہ ان کو، بوڑھیوں کو لے کے آؤ، تمام کو لے کے آؤ۔ لیکن فرمایا اگر پیسے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، یہ قریب نہ جائے، یہ آئے نہ آئے۔ کیوں؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ محبت پیسے سے کرنے والا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں، بچے کی فیس کتنی ہے جی 50,000 روپے منڈے کی جمع کرائی ہے فلانی کالج میں، فلانے کی 80,000 روپیہ جمع کرائی ہے، فلانے کی اتنے پیسے جمع کرائی ہے، فلانے بچے کی منگنی تے دی 9 لاکھ روپیہ، جب یہاں نہیں آتا قربانی نہیں کرتا، یہاں نہ آئے، اس لیے کہ اگر پیسے ہوتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، یہ انسان اس قابل ہی نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے۔ آپ پسند ہی نہیں کرتے ایسا بندہ میرے پیچھے کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نہ ہی نماز پڑھے، اس قابل ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ کا خطبہ اپنے کانوں سے سنے، اس قابل نہیں یہ انسان ہے، نکلے بار یہاں سے چلا جائے، قریب بھی نہ پھٹکے اس کے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنی ہیں، یہ ان دعاؤں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ شریعت نے اس دن یہ بتایا اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں عیدگاہ میں، جب انسان آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کر کے بتایا یہ بندے کس لیے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ بندے، آج بالکل ایک زمین کے اوپر اپنی جبینوں کو، سروں کو رگڑ رہے ہیں، اپنی ناک کو زمین پہ لگا، کیا مانگتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ میں نے معاف کیا ان کو۔ لیکن یہ آدمی جو قربانی کر سکتا ہے، حصہ ڈال سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا، یہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں یہ شریک نہ ہو۔ پھر شریعت نے ایک خاص بات کہی ہے کہ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے کوئی آدمی نواب ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کتنا بڑا بھی خان صاحب ہے، فلاں دولت مند امیر انسان ہے، بڑا اس کا نام ہے، منسٹر بن گیا ہے، اللہ نے کوئی سختی کی نہیں کہ اتنا بڑا جانور کرے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے کہا ہی نہیں۔ یہ کیا کہا ہے، یہ تیری مرضی ہے، تو کیا کرتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے بس، یہ اللہ نے دیکھنا ہے تو کیا کرتا ہے۔ ایک انسان کروڑوں اربوں کو مالک ہو گیا، کیا قربانی کرتا ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ اتنی قربانی کرے، یہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے کہ تو ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ایک خاندان کے اوپر پھر شریعت نے کہا جو قربانی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے یہ ہے ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب باقی کی قربانیاں یہ اس کا دل ہے، وہ کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کہ ہم نے تو کہا تھا ایک انسان اگر اس کی 4 بیویاں ہیں، سب سے 10 بچے ہیں، تو یہ 10 بچے 4 سے اگر ہوں 40، 4 بیویاں 44 اور ایک آپ 45، اللہ نے کہا ہم نے یہ ایک خاندان ہے سارے کا سارا، اس خاندان کے اوپر قربانی فرض جو ہے وہ ایک فرض ہے، باقی کی جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کیا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ایک گھر میں 4 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اللہ کے فضل سے لوگ 10 20 قربانیاں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے۔ لیکن شریعت نے پابندی نہیں لگائی
اس کا مطلب یہ ہے یہ قربانی بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے یہ اگر کسی انسان نے لے لیا ہے، لینے کے بعد یہ ہے کہ جانور کے اندر کوئی نقص ہو گیا ہے یا جانور مر گیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت یہی کہتی ہے اگر طاقت ہے تو وہ لے لے، اگر نہیں طاقت ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے اس کو۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں کئی لوگوں نے یقین مانی ہے، ایسی باتیں بے تکی کی ہیں، اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں۔ جی اگر قربانی لی ہے مر گئی ہے نا تو ان کرے کتھوں مرضیہ کرے، ویچ کے اپنا آپ کرے جتھوں مرضیہ، یہ سب گپیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ شریعت نے ایک ہی بات ہے، من کان لہ ساعتن، جس بندے میں طاقت اگر ہے نا، پال کے اس نے کیا، لیلا مر گیا، نہیں ہے کوئی بات نہیں، نہ کرے، اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر طاقت ہے پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی جانور میں کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جانور خرید لیا ہے تو جانور میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور پہلے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک لیلا لیا ہوا، کہتا ہوں لیلا دے کے گائے کر لوں، یا گائے کر کے چھوڑ کے تو میں اونٹ کر لوں، یہ جو جانور جو ہے نا یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں جو اللہ کے لیے خریدا ہے اب یہ تمہارا ہے ہی نہیں، جب تمہارا نہیں تو تم بیچ نہیں سکتے اس کو، وہ اللہ بیچے کسی کو بیچے، اللہ دے کسی کو، جو مالک ہے تم اس کے مالک ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگے، ایک عید کا موقع تھا، انہوں نے ایک اونٹنی خریدی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب لگاتا ہے، وہ بڑی بہترین اونٹنی تھی، انہوں نے خرید لی تو بڑی اچھی تھی۔ کسی آدمی نے اس اونٹنی کو دیکھا، امیر آدمی، مدینہ کا آدمی، اس نے کہا عمر یہ بیچنی ہے، میں 300 دینار دیتا ہوں اس کے۔ اب جس ملک میں جس علاقے میں 3 دینار کی ایک اونٹنی آتی ہو تو 300 دینار کی تو 9 اونٹنیاں آ جاتی ہیں۔ اس نے کہا میں 300 دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو، پسند آ گئی، بس میرا دل آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 300 دینار مل رہے ہیں تو میں ایک بیچ کے کتنی اونٹنیاں لے لوں گا؟ میں عمر نہیں بیچ سکتے، یہ اللہ کے انہا رہا ایہا، عمر جو اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے اللہ کو وہی دو، جانور تبدیل نہیں کر سکتے، اور لینا ہے تو لے لو بے شک، لیکن اس جانور کو اگر اس میں کوئی نقص نہیں آیا، کوئی ایسی پریشانی اس میں جانور میں نہیں آئی، انسان بیچ نہیں سکتا اس کو۔ ہاں اگر وہ ایسا ہے کہ وہ لنگڑا ہو گیا یکدم اس کو کوئی ایسا ہے تو پھر بے شک وہ بیچ سکتا ہے، اس کو لے کے دے کے اس کی جگہ نیا کر لے، لیکن یا آپ خود کھانا چاہے تو وہ خود بھی کھا لے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے ویسے تبدیل کرنا چاہتا ہے تو نہیں تبدیل کر سکتا۔ ایک اور بات ہے کہ ایک مجھے پچھلے بھی کسی نے سوال کیا تھا، ہم جو قربانی میں حصے ڈال رہے ہیں، لوگوں یہ بات دھیان سے سمجھ لو، اگر قربانی میں کوئی حصے ڈالتا ہے تو گائے میں اگر 7 حصے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہیں، ان 10 حصوں میں بے نماز ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی بے نماز ہو گیا تو 10 اونٹ ہے نا، 10 کے 10 بندوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر گائے میں 7 بندے ہیں تو ایک بھی بے نماز اس میں آدمی آ گیا، رل گیا، اس نے کہا ایک میرا حصہ 2 حصے پالو، یاد رکھو وہ دوسروں کی قربانیاں بھی جو ہوں گی یہ برباد ہو جائے گی۔ قربانی کے اندر کسی قسم کا عقیقہ جو ہے یہ اس کا علم لانا، عقیقے کے لیے تو شریعت پہلے یہ کہتی ہے عقیقہ نہ گائے کا ہوتا ہے نہ اونٹ کا ہوتا ہے، ایک انسان 100 اونٹ کر دے 100,000 گائے کر دے عقیقہ ہوتا ہی نہیں اس کا۔ عقیقے کے لیے شریعت نے یہی بکرا بکری، چھترا چھتری، دمبا دمبی، لیلا لیلی یہ رکھے ہیں، عقیقے کے لیے گائے ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کی شریعت میں عقیقے میں گائے نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان گائے میں حصہ ڈالتا ہے عقیقے کا تو دوسروں کی قربانیاں بھی ہوں گی، وہ بھی ضائع ہو جائیں گی ساری، یاد رکھو عقیقہ نہیں اس میں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
خیر کے ساتھ عید کا دن لائے، عید کے دن اللہ کا نام لے کے صبح کے وقت اٹھیں، آپ گھر سے غسل کر کے اور غسل پاک کر کے، اور اس کے بعد آپ مسواک وغیرہ یہ پہلے کرنا چاہیں بعد میں کرنا چاہیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں۔ لازمی نہیں کہ ہر عید پہ نیا جوڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاکیزہ کپڑے ہونے چاہیے۔ کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئیں۔ یہ کئی دفعہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ مجھے لوگوں نے کہا کہ گھر سے آئے تھے، سرخی پاؤڈر کریم لگا کے عورتیں آئی تھیں، میک اپ کر کے، رستے میں وضو ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا چلو رہن دے، میں کہ دوبارہ وضو کراں، انہی کے ساتھ اس نے عید کی نماز پڑھ لی۔ یاد رکھیں، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، بغیر وضو کے جو انسان یہ حرکتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے عوض اس کو قبر کے اندر عذاب اس کو ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر وضو کے اگر جس نے یہ اللہ کے سامنے یہ کام کیا نا کہ نماز، اللہ اس کو قبر کے اندر عذاب نازل، قبر کے اندر کوڑے اس کے لیے رکھے۔ آپ خوش گھر سے نکلیں، گھر سے جب نکلیں تو کوئی چیز کھانی نہیں ہے۔ یہ جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی، یہ دونوں کے لیے ہے کہ وہ اس دن کچھ نہیں کھائے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی آئے گا۔ اور جب تک عید کی نماز جو ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر جاتی ہے، تو اس کے بعد اسی وقت اگر وہ چاہے کوئی چیز کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کی کو بوٹی کو کلیجی کھانا چاہے تو بے شک وہ کلیجی کی بوٹی جو اس کی مرضی ہے، کلیجی کھا لے، کوئی اور کھا لے، کوئی اور میٹھی چیز کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، نماز تک اس کی پابندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ کھائے حتی یصلی، ہاں نماز سے اگر فارغ ہو جائے تو بے شک وہیں کوئی چیز، اس نے سلام پھیری ہے، ادھر سے جوس کا ڈبہ لیا اور اس نے وہ پانی پینا شروع کر دیا، جوس تو جائز ہے اس کے لیے۔ اور وہ آدمی جس آدمی نے قربانی کرنی ہے، وہ جو اس نے اپنے بال وغیرہ یہ جو وجود کے یا ناخن وغیرہ اس نے نہیں کاٹے، یہ جب تک وہ اپنی قربانی کی چھری پھیر کے جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اسی وقت وہ بال جن بالوں کو کاٹنا یا مونڈنا جائز ہے، جن میں داڑھی نہیں، داڑھی تو کبھی پوری زندگی یہ نہ کاٹ یہ مونڈ یہ مونڈ سکتا ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ داڑھی کے اور کو بال اس نے کرنے ہیں، صفائی وغیرہ کرنی ہے، ناخن کاٹنے ہیں، جانور کو چھری پھیر گئی، جانور ٹھنڈا ہو گیا، اب یہ اسی کے بعد یہ ناخن کاٹنا چاہے تو یہ ناخن کاٹ سکتا ہے۔ عید کے دن یہ گھر سے کچھ کھائے گا نہیں، اور یاد رکھے اس کا نام وہ روزہ نہیں کہے گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس لیے اگر وہ کہے گا نا روزہ ہے تو یہ حرام عمل اس نے کیا ہے، وہ روزہ نہ کہے، وہ کیا کہے، یہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آج میں اس وقت کچھ نہیں کھا رہا۔ عید کی طرف نکلے اس کو چاہیے کہ وہ تکبیرات پڑھتا ہوا نکلے۔ تکبیرات میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی عید کے موقع پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تکبیر کے لفظ جو ہیں تکبیرات کے، یہ کسی حدیث میں نہیں آتے کہ نبی علیہ السلام کیا آپ نے امت کو سکھائے یا کون سے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیروں کے پڑھے۔ بعض صحابہ سے آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، یہ بار بار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ پڑھا کرتے، اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کئی صحابی یہ پڑھتے تھے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی انسان پڑھنا چاہے، اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے ترانے جو ہیں یہ گاتے چاہیے مسلمانوں کو، بچوں کو اونچی پاڑو پتر، عورتوں کو چاہیے یہ اپنی آواز مردوں کو نہ جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ عورتوں کو لے کے آنا ہے، عورت نے ایسی خوشبو نہیں لگانی کہ جو خوشبو مردوں کو پہنچتی ہو۔ عورت نے اپنا پردہ کر کے چہرے کو ڈھانپ کے آنا ہے، اور اوپر لمبی جلباب ایسی لمبی چادر لے کے آنی ہے
جلباب شریعت میں اس پردے کو کہتے ہیں، یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے پیارے نبی، اے میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، لوگوں کی عورتوں کو یہ پیغام دے دیں کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے، آج کے بعد کوئی عورت جو ہے وہ لمبی چادر کے بعد جس کا سارا وزن سر کے اوپر ہو اس کو کہتے ہیں۔ یہ الگ برقع نیچے الگ اوپر الگ فلانا، اس سے انسان کا عورت ہو اس کا بدن نظر آتا ہے۔ جو سر کے اوپر ہوگا نا، جو اوپر سارا وہ سارا ڈھکا ہوا ہوگا، اس سے وجود کے اعضاء نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ سب سے سیانہ ہے۔ عورت کو چاہیے پردے میں آئے، خوشبو ایسی تیز نہ لگا کے آئے، نہ چھنکار والا کوئی چیز ایسی اس کے وجود پہ ہو، نہ وہ پازیبیں ہوں یا اور گھنگرو والی کوئی چیزیں، یہ نہیں۔ اللہ عورتیں اپنے منہ کے اندر جو ہے اس نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی یہ تکبیریں پڑھے گی، اپنے منہ کے اندر تکبیریں پڑھے گی۔ جس وقت نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے تو وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی وہ نماز سے الگ ہوتی خطبہ سنتی تھیں۔ آج بھی عورتوں کو چاہیے خطبہ، اس کے بعد دعا جو ہے یہ دعا کے اندر شریک ہوں۔ یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ دعا کے اندر شریک ہو۔ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ملنی ہیں ان رحمتوں میں سے وہ بھی اپنا حصہ لے کے جائے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا وہ یہ تکبیر پڑھتے تھے جو عام طور پہ ہمارے ہم جو مشہور ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے پیارے صحابی ہیں، وہ یہ، اور عام طور پہ ہم یہی، کچھ بھی نہیں نہ آتا انسان کو یہی کہتا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات پڑھتے ہی عیدگاہ پہ آئے اور آ کے چپ کر کے منہ کے اندر عورتیں پڑھیں تکبیریں، مرد جو ہیں یہ کچھ آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھیں، بے شک آواز جو گونجنی چاہیے، یہ آواز جو ہے یہاں سے ہوتی اوپر چلا جائے آسمانوں پہ۔ امام آئے، آ کے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھائے گا۔ پہلی رکعت میں امام جو ہوگا عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کا خطبہ دینا، کسی قسم کی تقریر کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے بعد میں لوگوں نے یہ تقریر کی ہے کہ مولوی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے پنجابی میں اردو میں تقریریں کر، جی تقریر ہے خطبہ بعد میں، ایویں اپنے پاس سے گپیں بناتے ہیں لوگ۔ عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں، اقامت نہیں، عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف تکبیرات جو ہیں وہ بچے پڑھیں بڑے پڑھیں جو چاہیں وہ تکبیرات پڑھیں۔ امام آئے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، پہلی رکعت میں امام جو ہے اقامت کے بغیر، اذان کے بغیر، اور عید کی نماز میں جب خطبہ ہو تو اس میں ممبر کسی قسم کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ ممبر لے کے آج کل جاتے ہیں۔ لوگوں چھوڑ دو محمد رسول اللہ کی مخالفت، کیوں محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی قسم کا جو ممبر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام آئے 2 رکعتیں پڑھائے گا، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے وہ 7 مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، اور ہر مرتبہ ہاتھ باندھنے ہیں، اور اللہ اکبر جس وقت کہنا ہے تو یاد رکھنا ہے دایاں ہاتھ دائیں کندھے کی طرف اور بایاں ہاتھ بائیں کندھے کی طرف، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہوں۔ اللہ اکبر کر کے کوئی انسان ایسے نہ کرے، کوئی اندر کی طرف نہ کرے، کوئی نیچے نہ کرے، اور یہ عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی حکم ہے اللہ اکبر۔ یہ 7 مرتبہ امام کہے گا، ہر مرتبہ آپ نے ہاتھ باندھ لینا، اور دوسری میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہے گا، ہر مرتبہ اور عورتوں اور مردوں نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھ جاتے تھے،
بیٹھتے کیوں نہ؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں نبی علیہ السلام کے صحابہ کیوں نہ بیٹھتے. ان کو نظر آ رہا تھا اس کائنات میں دوبارہ محمد الرسول اللہ نے نہیں آنا، یہ آواز دوبارہ نہیں ملنی پھر سننی، کیوں نہ بیٹھتے وہ. اللہ کے دین کی باتیں محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے صحابہ ایک بھی مرد اور عورت جو تھی نہ جاتی نہیں، نہ مرد جاتا تھا نہ بچہ جاتا، سب بیٹھتے تھے. خطبہ سننے کے بعد دعا یہ بڑی اہم ہوتی ہے، وہ دعا کریں، دعا میں اللہ سے خیر اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگیں. عید کے جو یہ دن ہیں یہ یاد رکھیں، جسے ہم نے یہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے لفظ بنائے ہیں. شریعت میں کوئی عید چھوٹی نہیں کوئی بڑی نہیں، دونوں عیدیں ایک ایک دن ہوتی ہیں، باقی کے دن قربانی کے ہیں. عید ایک دن ہے، یہ بات سمجھ لو. عید الاضحیٰ ایک دن قربانی کا، عید الفطر ایک دن، یہ ماہ رمضان کے بعد جو ہوتی ہے ایک ایک دن، کوئی بڑی چھوٹی عید نہیں. اللہ کی شریعت میں کوئی چیز چھوٹی نہیں. اس کائنات کے بنانے والے مالک کا ہر حکم ہی وڈا ہے. ہر عید ہی وڈی ہے، ہر عید ہی بڑی ہے، عظیم ہے، کمال کی ہے ہر عید ہی جو کائنات کے رب نے انسانوں کو دیا. بڑے رب کی باتیں بھی بڑی ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں. اس لیے کسی عید کو چھوٹا یا بڑا نہ کہیں. پھر عید کی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، فرمایا لوگوں یاد رکھو ان اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ان اعظم الایام عند اللہ کے نزدیک بڑی ہی عظمت والا دن یہ ہے یوم النحر، کہ پہلے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ بڑی عظمت ہے. نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے تھے، پہلے دن کیے تھے. اللہ نبی علیہ السلام آپ کر سکتے تھے پنجی کر کے کر لو یا تھوڑے بہت، نہیں، سارے کے سارے نبی علیہ السلام. اور اونٹ کیسے کیے تھے یہ بات سمجھ لیں. میں نے کئی پڑھے لکھے لوگوں سے جو ماڈرن پڑھ جاتے ہیں نا، پینٹ کس کے ذرا باندھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑی عقل آ گئی ہے. جی 100 اونٹ بندہ کس طرح کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا کرتے ہو تم؟ نبی علیہ السلام کی بات لاؤ، میں 1000 اونٹ کر بتاتا ہوں. کرنا کیا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا برچہ تھا، آپ نے ایک اس کے ایسے گلے میں کیا، ختم. دوسرے کو مارا، ختم. تیسرے کو مارا. یہ آپ نے برچے مارے تھے صرف. یہ 63 یہ نہیں کیا تھا کہ کھال اتار کے ان کے سیری کروڑے بنا کے اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی، یہ بات نہیں. آپ نے ان کو برچے ایسے مارا، بسم اللہ واللہ اکبر ایسے مارا اور گر، ختم. آگے 63 اونٹوں کو نبی علیہ السلام نے یہ مارے تھے. اب شریعت کا پتہ نہیں لیکن اعتراض فٹ کر لیا، اور نہیں جی کون کر سکتا ہے 100 اونٹ؟ کم عقل انسان. علماء سے پہلے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو اور جب یہ سارے کے سارے اونٹ جو تھے نا یہ زمین پہ گر گئے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ اونٹ زمین کے اوپر لگ گئے، ٹھنڈے ہو گئے. صحابی کہتا ہے ارد گرد مدینہ کے اور مکہ کے ماڑے غریب لوگ آبادیوں کے جو تھے نا وہ کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پتہ نہیں کیا بات کہی. صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ لگا، نبی علیہ السلام نے ایک خفیہ بات نیوی ہو کے نا ان کے کوئی کان میں جس طرح کرتے ہیں آپ نے ان کو کہی. بس یہ بات نبی علیہ السلام نے چپ کر کے ان کو کہی ہولی سے. میں دیکھا سارے بندے لگ پہ اونٹ ٹھنڈے، کسی نے پورا پاٹی لا لیا، کسی نے اگلا حصہ ہی لا لیا، کسی نے جو کہا. بعد میں نے ایک آدمی سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہ لگا نبی علیہ السلام نے دیکھا اونٹ ٹھنڈے ہو گئے. آپ نے فرمایا اقتطع من شاء، اور جاؤ جنہ لانے لا کے لے جاؤ. سلام ہے محمد الرسول اللہ کو، سلام ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کی رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر. اونٹ جو ہے شریعت یہ کہتی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے، اور کھڑا کر کے اس کا جو بایاں اگلا ہے نا پاؤں، یعنی اس کو ہاتھ کہتے ہیں. اونٹ کا جانور کا جو اگلا ہوتا ہے، 4 ٹانگوں والا اگلا جو ہے، اونٹ کا اگلا بایاں جو ہے یہ آپ نے کوٹ کے اس کو باندھ لینا ہے، یہ کھلے نا.
اور اس کے بعد پھر آپ نے نہر کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے وہ آپ نے چھرا ہے، وہ نیزہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے اس کی حلق جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کو چیر دینا ہے، اس کو گرنے دیں، ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد جدھر سے چاہیں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہے کسی بھی اونٹ کو یا گائے کو آپ نے بٹھا کے کرنا ہے، دمبے چھترے کو بٹھا کے کرنا ہے، آپ نے کسی بھی جانور کو، وہ گائے ہے وہ اونٹ ہے، آپ نے جب اس کو وہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے بھی یاد رکھیں جو تکبیر ہے یہ صرف ایک جگہ ہی پھرنی ہے، یہ دوسری جگہ نہیں پھرنی۔ جو دوسری جگہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں مشہور ہے نا کہ 7 جگہ گانوں پھیر دینا، ادھر 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 ادھر، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا یہ بدعت ہے یہ محمد رسول اللہ کے دین میں۔ اور اونٹ کا بھی یہی ہے کہ اونٹ کو بھی کئی لوگ 10 جگہ چھری پھرتے کیما کر دیتے ہیں، اس کو لگے گا قیامت کے دن تمہیں پتا جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو نا، یاد رکھیں ایک جگہ اس کو پھرنی ہے، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بات سب سن لیں۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ پہ جانور جو ہوتا ہے وہ بکرا چھترا گائے وغیرہ، اس کی پہلے ٹانگیں وہ کھولنے کے بعد اس کا پیٹ چاک تھوڑا سا کر کے پھر اس کی سری اتارتے ہیں یا پائے، یہ اللہ کی شریعت میں نہیں ہے جی۔ پیٹ چاک کرنے سے پہلے اگر سری اتاری جانور حرام ہو جائے، ایویں اپنے پاس سے فتوے دے جا رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں کوئی۔ جب ٹھنڈا ہو جائے، اونٹ ٹھنڈے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کاٹ لو جدھر سے دل چاہتا ہے، جاؤ جا کے پورا پٹ کھال سمیت ہی سابی اتار کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ پہلے پیٹ چاک کریں، اس کی شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پہلے دن جو ہے یہ سب سے عظمت والا ہے، اگر نہیں تو دوسرا دن پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے بعد کم عظمت والا دن ہے، دوسرے دن کر لے۔ دوسرے دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی، آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ جو دن ہیں، جتنے دن حاجی جو ہے یہ مینا میں رہتا ہے، آپ جا کے حاجیوں سے پوچھ لیں کہ 70 کنکر پکڑتے ہیں، ابھی بیچاروں نے 49 مارے ہوتے ہیں تو کہتا ہے نکلو 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 نکلو۔ او خدا کے بندو، اللہ کے نبی نے 70 کنکر مارے ہیں، 70 اور پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، چوتھے دن 21۔ آپ نے فرمایا یہ منا کے اندر جتنے دن بھی رہتے ہیں یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن افضل دن جو ہے یہ پہلا ہی دن ہے۔ قربانی کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کی شریعت میں 3 حصے کرنے یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب جانور ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد کیا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ، کچھ ماڑے غریب وہ پریشان حال لوگ جو ہیں کچھ ان کو دے دو بیچارے۔ یہ ہمارے ہاں ہے نا 3 حصے کر کے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک وہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، انسان جانور ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا اس میں سے خود بھی کھا لو۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں مرنوں مر جائیں کروں منگن نہیں ہوندے بیچارے، عزت والے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا اطعموا، ان کے گھر میں پہنچا کے آؤ، ان کو پہنچا کے آؤ، کانیا کو والموتر۔ اور جو سوال کرنے آ گیا ہے اور باقی وہ ٹھیک ہے، باقی اس کو ضرورت ہے تو اس کو وہ دو۔ یہ فریجوں میں پر کے یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ میں کئی دفعہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، اور لوگوں یہ رانے اور یہ چانپ اور یہ پٹھ یہ غریبوں کے اوپر حرام ہے؟ یہ کوئی آیت آیا ہے کیسی کہ یہ حرام ہے؟ کیونکہ 15 دن تک بعد میں لوگ جائیں تو وہ جی رانے روز کروائیں، کبھی بیچارہ غریب آدمی ان میں نہیں آیا۔ غریب آدمی کو وہی ہوتا ہے، وہ پیٹ کے یہ پھار کاٹے، ادھر سے کاٹے، وہ کرتے۔ چند اللہ کے بندے ہیں سارا گوشت اکٹھا کر کے دیو اے لوگوں نو۔ بیچارہ وہ جو بلی کا حصہ ہوتا ہے نا چھچڑے، وہ چھچڑی اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ جانور کو کرنے کے بعد عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو کلیجی کھانا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں کلیجی کھانا ضروری نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیا تھا، آپ نے تو انگل بھی نہیں لگائی کسی کو، کہ جاؤ لے جاؤ جتوں مرضی ہے، جتنا مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی کلیجی کھا لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کلیجی کھائے کوئی اور کھائے، اس میں اس کی کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد جب قربانی ٹھنڈی ہو گئی تو اسی کے فوراً بعد وہ ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی جو کھال ہے یہ صرف مسکین مسلمان نمازی کو دینی ہے، کسی تنظیم کو یہ نہیں دینی ہے، آپ نے یاد رکھنا۔ یہ اللہ نے خالص مسکینوں کا حصہ رکھا ہوا ہے، وہ ماڑے غریب لوگ جن کا کاروبار کرتے ہیں پوری نہیں پڑتی، یہ قربانی کی کھال ان کو دینی ہے، یاد رکھنا۔ یہ کسی جگہ بھی نہیں، میں نے کسی جگہ بھی بولا ہے یہ دینی نہیں، یہ مسکین مسلمانوں کو دیں، پتہ نہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ خیر سوچا ہوا ہے۔ اور آخری بات ہے، قربانی کی کھال کو بیچنا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس آدمی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ دی نا، بے شک بیچنے کے بعد اس نے پیسے دے دیے، اس کی قربانی اللہ نے ضائع کر دی ہے، کیونکہ اس نے یہ اللہ کی چیز تھی۔ یہ بیچنے والا کون ہے؟ چیز اس کی ہے، یہ بیچنے والا کون ہے جب اللہ کے لیے تم نے کر دی ہے؟ اس لیے کسی کو قربانی کی کھال جو ہے یہ آپ نے بیچ کے بھی نہیں دینی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں آدمی کے پاس لے جو پیسے پورے دیں بھائی، اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔